بسم اللہ الرحمن الرحیم ارشاد اللہ علیہ اس بات پر بحث فرما رہے ہیں کہ انسان کے اعمال اور اس کے اخلاقیات کی اصل کیا ہے، اور پھر وہ اس کے 4 حصے بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انسان کے اعمال اور اخلاق ایک تو وہ ہیں جو فطری طور پر واقع ہوتے ہیں کہ اللہ جس فطرت پر انسان کو پیدا کر دیتا ہے وہ فطرت انسان پر غالب رہتی ہے۔ بعض بچے خون نسل اس اعتبار سے جنگجو ہوتے ہیں اور بچپن سے ہی ان کی اٹھان دیکھیں تو لڑائی جھگڑا ان چیزوں کے ساتھ ان کا خاص تعلق رہتا ہے۔ بعض بچے اپنے آپ کو ہمیشہ ڈیفینسو پوزیشن میں رکھتے ہیں اور آگے بڑھ کر اقدام کرنا اور آگے بڑھ کے حملہ کرنا ان کی فطرت میں شامل نہیں ہوتا۔ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو پیدائشی طور پر ہی لکھنے پڑھنے کے انسان ہوتے ہیں اور یکسو اپنا کام کیا کسی کام میں انہیں لگا دیں، یکسوئی اس بچے کا حصہ ہوتی ہے۔ تو الغرض جس طرح انسانی فطرت میں یہ چیزیں خدا کی طرف سے ودیعت کر دی جاتی ہیں، بچے کے اخلاقیات بڑے ہو کر ویسے ہی بنتے ہیں۔ ایک بچہ پیدائشی طور پر ہجڑا ہے تو اب اس میں یا اس سے یہ توقع رکھنا کہ وہ ایک صحیح نسلی پٹھان جو ہے اس کی طرح جا کر کسی کو مار دے گا، یہ فضول بات ہے۔ بس ایک نیچر ہے، اللہ نے اسے پیدا کر دیا ہے، اب اس سے زیادہ توقع رکھنا کہ اسے تیار کرنا یہ بات ہی غلط ہے۔ اس لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں، پہلا حصہ تو اس کا ہم پڑھ چکے تھے، دوسرے حصے میں وہ کہتے ہیں کہ انسان جب کوئی کام بار بار کرتا ہے فَلِأَنَّ الْإِنسَانَ إِذَا عَمِلَ عَمَلًا فَأَكْثَرَ مِنْهُ عَادَتْهُ النَّفْسُ، انسان جب کوئی کام بار بار کرتا ہے تو اسے عادت پڑ جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ کام بسہولت اس سے ہونے لگتا ہے، پھر اسے اس پر کوئی غور اور فکر کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ انسانی نفس اصل میں بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ انسان کے اخلاقیات اور طبیعت ان کی ترتیب کیا ہے۔ جتنے بھی دنیا میں فلاسفہ اور یہ گزرے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز انسان کی طبیعت ہے، اور انسان کی طبیعت اسے نفع اور نقصان نہیں بتاتی، وہ یہ بتاتی ہے کہ لذت کیا ہے اور کراہت کیا ہے، بس اس سے زیادہ انسانی طبیعت کچھ نہیں بتاتی۔ بچے کو آپ دیکھیں، وہ آگ کی طرف لبکتا ہے، انگارے کی طرف، اور اس کے ذہن میں غالباً یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز چمکدار ہے، اچھی ہے، لہذا بڑا مزہ آئے گا اس میں۔ اور بچے کو اگر آپ دیکھیں تو وہ دودھ کے لیے ضد کرتا ہے کیونکہ اس کے پینے میں اسے مزہ آتا ہے، اسے اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ آج دودھ کا پینا ڈاکٹر نے منع کیا ہے یا نہیں کیا۔ تو انسانی طبیعت انسان کو گوارا اور ناگوار چیزیں اس کے بارے میں فیصلہ کر دیتی ہے۔ چنانچہ حتیٰ کہ آدمی بڑا بھی ہو جاتا ہے تو کبھی اس کی طبیعت مجبور کرتی ہے کہ آج تو ضرور گرم اور میٹھی چائے پینی ہے، حالانکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر نے منع کیا ہے اور اس سے کہا کہ چینی تمہارے لیے زہر ہے، لیکن انسانی طبیعت کا تقاضا یہ ہے کہ تم پی لے اس کو، اس لیے کہ آج لطف آ جائے گا، جی چاہ سردی ہے، اب وہ گرم پکوڑے کھانا چاہتا ہے۔ متعدد مثالیں اس کے، اور ڈاکٹر نے منع کر رکھا ہے کہ اگر آپ تلی ہوئی چیزیں کھائیں گے
تو اس سے آپ کو یہ نقصان ہوگا. اس کے باوجود اس کی طبیعت ہے. اب وہ طبیعت کے بعد دوسری چیز انسان کو اللہ نے دی ہے وہ عقل ہے. اور عقل کبھی بھی یہ فیصلہ نہیں کرتی کہ لذت اس کی کیا ہے. عقل کبھی فیصلہ نہیں کرتی کہ اس میں گوارا کیا چیز ہے، ناگوار کیا چیز ہے، اس میں قرار کیا ہے. عقل تو نفع اور نقصان بتاتی ہے. اور پھر جس انسان کی عقل غالب ہوتی ہے وہ کہتا ہے جی تو بڑا چاہتا ہے کہ جلیبیاں کھاؤں، لیکن ڈاکٹر صاحب نے منع کیا ہے، انہوں نے کہا نقصان ہو جائے گا، نہ بابا میں تو اس کے قریب نہیں جاتا. تو انسان کی طبیعت ہے اور اس کے اوپر عقل ہے، اور عقل کے اوپر یہاں تک دنیا میں کافر اور مسلمان سب برابر ہیں. کافر آدمی پہ عقل غالب ہو تو اپنی طبیعت کو دبا لیتا ہے. مومن انسان پہ طبیعت عقل غالب ہو اپنی طبیعت کے تقاضے کو ختم کر دیتا ہے. اور اگر اس انسان میں ایمان اور کفر کی یہ بحث ہی نہیں، فضول بات کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ کافر یہ اور مسلمان یہ، یہاں تک سارے دنیا کے انسان برابر ہی ہوا کرتے ہیں. بہت سے مومن ہوتے ہیں اپنی طبیعت کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں، اور بہت سے کافر بھی اپنی طبیعت کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں. بہت سے مومن عقل کو غالب رکھتے ہیں، کبھی بھی اس چیز کا ارتکاب نہیں کرتے جو ڈاکٹر نے یا کسی حکیم نے دانا نے منع کر دیا ہے. حتیٰ کہ عقل میں یہ آ جاتا ہے کہ اس وقت گھر کا دروازہ ٹین کا لگا لیں، بس یہ ٹھیک ہے، فی الحال اسی سے بچاؤ کرنا ہے. 5-7 سال میں جب پیسے زیادہ ہو جائیں گے تو اس کو بدل کے لکڑی کا لگوا لیں گے. تو الغرض ہر انسانی زندگی کے ہر شعبے میں عقل غالب آتی ہے یا طبیعت غالب آتی ہے. فیصلہ اس میں کافر مومن سب کرتے رہتے ہیں. یہاں سے جہاں سے تمیز شروع ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس پر اوپر چل کے عقل پہ وہی غالب آتی ہے. یعنی اگر وہی غالب آتی ہے اور آسمانی حکم کے مطابق کام کرتا ہے تو عیسائیت میں اس کا مذہب اسے روکتا ہے، یہودیت میں اس کا مذہب اسے روکتا ہے، ہندو مت میں اور اسلام میں بھی ایسے ہی ہے کہ اسلام نے یہ کہا کہ یہ چیز نہ کرو تو وہ اپنی عقل پہ وحی کو غالب رکھتا ہے. جب عقل پہ وحی کو بھی حکمران بنا دیتا ہے تو پھر مومن آدمی ہو جاتا ہے. اور عقل تک پہنچ کے رک جاتا ہے تو بسا اوقات کفر یہیں سے شروع ہو جاتا ہے. مثلاً اتنی کیا مثالیں دینی ہیں، آپ سب سمجھدار ہیں. مثلاً شراب ہے اور شراب پینے کو طبیعت اس کی چاہتی ہے کہ وہ پی لے، پھر وہ سوچتا ہے شراب پیوں تو کیا ہے. اس کی عقل کہتی ہے کہ سردی آ گئی ہے، اس شراب سے یہ فائدہ ہوگا، گرم ہو جاؤ گے، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. لیکن یہاں پہ پہنچ کے مومن اور کافر وہ کہتا ہے میری عقل میں بات آتی ہے شراب پی لو، اور مومن آدمی کہتا ہے نہیں اللہ نے منع کر دیا ہے. تو وہ عقل پہ وہی کو غالب رکھتا ہے اور اس کے ساتھ چلتا ہے. یہی جو طبیعت ہے انسان کی، یہ طبیعت اور عقل مل جائیں دونوں اور وہی نے منع کیا ہو تو یہ نفس امارہ بن جاتا ہے. بس سیدھی سی بات. 2 والا کلیہ کہ وہی منع کرتی ہے لیکن طبیعت مل گئی اور اس کے ساتھ ساتھ اوپر اس کے عقل بھی مل گئی، لہذا شراب پی نہیں اس سے. یہ اس کا نفس ہے جسے لا رہا ہے، یہ نفس امارہ ہے. اس شراب کو پینے کے بعد وہ مطمئن رہتا ہے کہ بالکل ٹھیک کام کیا ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. یہ اس کا نفس امارہ ہے. اور اگر اسے ملامت شروع ہو جائے چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، کافر کو بھی ملامت ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے جاہلیت کے زمانے میں بھی شراب چھوڑ دی تھی، میں نے کبھی نہیں پی. آپ نے فرمایا کیا ہوا، کس وجہ سے چھوڑ دی؟ تو انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول میں نے ایک دن شراب پی لی، اس وقت میں جوان تھا، میری شادی ہوئی، تو جب میرا نشہ اترا تو میری بیوی نے مجھے بتایا کہ تم نے شراب پی اور تمہیں پتہ ہے تم کیا حرکت کرنے لگے تھے. اس سے کہا میں تو کہا مجھے نہیں معلوم. اس سے کہا تم نے اپنی ننھی بچی پہ ہاتھ ڈال دیا اور میں نے اسے چھڑایا، اور اگر میں نہ چھڑاتی تو تم نشے میں کیا کر گزرتے، تمہیں معلوم ہے؟ تو اس سے کہا وہ جو عقل اتنی گم کر دے چیز، ایسی چیز اس کو بالکل قریب نہیں جانا چاہیے. میں نے اس دن شراب چھوڑ دی. تو یہ چیز ہے کہ اگر اسے ملامت ہو جائے، یہ تو غیر سے ملامت ہوئی نا، اس وجہ سے ملامت ہوئی کہ اس نے ایک ایسی حرکت کر دی. وگرنہ پینے کے بعد اگر کافر کو بھی ملامت ہو جائے اور دل کہے کہ غلط بات ہے نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ نفس لوامہ ہے. خدا اس کی قسم کھاتا ہے، بہت بڑی چیز ہے.
نفس لوامہ، اللہ نے کہا لا اقسم بیوم القیامہ، اور قیامت جیسے ہولناک حادثے کی قسم ہے مجھے، یعنی وہ میری قدرت پر دلیل ہے کہ قیامت میں میں یہ اور یہ اور یہ اور یہ کر دوں گا، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو انسان کو ملامت کرتا ہے۔ نفس یہ ضمیر اندر کے جب تک جی رہا ہوتا ہے ملامت کرتا ہے، کچوکے لگاتا ہے، اپنی طبیعت کے غلبے سے عقل کو بھی دبا کے اور وہی کو بھی چھوڑ کے، یا عقل اور نفس کو عقل اور طبیعت کو ملا کے وہی کی مخالفت میں گناہ کر بیٹھتا ہے۔ جب فارغ ہوتا ہے تو نفس ملامت کرتا ہے، اندر جی ملامت کرتا ہے، اسی کو کہتے ہیں نفس لوامہ۔ اور اگر عقل پر وہی غالب رہے اور مدتوں چلتی رہے اور اس پہ موت آ جائے تو یہ نفس مطمئنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چل اپنے پروردگار کی طرف جو تجھ سے خوش ہے اور تو اس سے خوش ہے۔ یہ ترتیب سے انسان ساری زندگی گزارتا ہے۔ اس لیے بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ اپنی طبیعت اور عقل کو دن میں 10 بار پرکھتے ہیں کہ یہ چیز تو میری طبیعت میں آ رہی ہے، عقل کیا کہتی ہے؟ طبیعت میں آ رہا ہے کہ یہ چیز بڑی خوبصورت ہے، اس کے خریدنے، عقل کہتی ہے اس پیسے کو بچا کے رکھو، یہ پرسوں کام آ جائے گا، آگے اولاد کے کام آ جائے گا، چھوڑو اس کو رہنے دو۔ پھر وہ کہتی ہے طبیعت کہ اچھا یہ چیز کھا لیں، وہ کہتا ہے ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے مت کھانا، اس کی بجائے آج سردی میں ٹھنڈی چیز کھا لو گے تو کل کو گلا پکڑا جائے گا، اور پھر اس پہ جو اتنے پیسے خرچ کرنے ہیں تو کیا ضرورت ہے اس کے کھانے کی۔ یہ ساری چیزیں انسان بار بار زندگی میں دیکھتا ہے اور ان مراحل سے گزرتا ہے۔ جب اس کا عادی ہو جاتا ہے کہ اپنی طبیعت اور عقل کو وہی کے تابع کر دے، اب اس انسان کے اعمال ہنسنا شروع ہو جاتے ہیں اور اب اخلاقیات بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ اعمال اور اخلاق جو ہیں یہ انسان کے نفس کی طرف لوٹتے ہیں۔ اخلاقیات چیز کیا ہے جس کا اتنا ڈھنڈورا اور جس پہ اتنی بحث ہوتی ہے کہ انسانی اخلاقیات اور فلاں کی اخلاقیات کیا ہیں اور فلاں کی اخلاقیات کیا ہیں؟ اخلاقیات اصل میں بس اتنی سی چیز ہے کہ آپ کا بیہیویئر، آپ کا رویہ غیر کے ساتھ کیا ہے۔ اور انسانی اخلاقیات کی اصول کی چیزیں 3 ہیں، یہ وہ سب ان چیزوں کا خلاصہ ہے جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں، کیمیائے سعادت میں، ابن خلدون نے اپنے ہاں اور شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں اور ابن عاشور نے بھی بحث کی ہے۔ یہ ہزاروں صفحات کا خلاصہ ہے جو آپ کے سامنے ہے کہ انسانی اخلاقیات کی بنیاد 3 چیزیں، کیمیائے سعادت، اور یہ چیزیں اب کون پڑھتا ہے؟ کوئی نہیں پڑھتا۔ اسی لیے ہمارے یہاں بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری قیادت جاہل ہے۔ آخری بادشاہ جس نے ان چیزوں کو پڑھا ہے وہ سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ۔ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے غزالی کو پڑھا تھا، ابن سینا کو پڑھا تھا، کس کو پڑھا تھا، اور ایک دن ایسے ہی سوچتے رہے کہ اس نے تو اپنے خطوط میں کئی جگہ غزالی کا ذکر کیا ہے، انسانی اخلاقیات کا ذکر کیا ہے اورنگزیب نے۔ ان کے بعد بھی کوئی حکمران مسلمانوں میں اب تک ایسا گزرا ہے اس بر صغیر میں جس نے امام غزالی کو پڑھا ہی ہو، ویسے ہی پڑھ لیا امام غزالی چیز کیا ہے۔ تو جب حکمران، یا تو ہم یہ بات طے کر دیں کہ علم شعور میں اضافہ نہیں کرتا، علم انسان کو کچھ نہیں دیتا، چھٹی ہوئی، ختم ہوا۔ اگر علم شعور میں اضافہ کرتا ہے اور علم انسان کو زندگی کی راہ دکھاتا ہے تو یہ جتنے حکمران ہیں ان کے پاس علم کتنا ہے؟ کبھی کوئی نہیں کہتا۔ یہ کہتے ہیں کہ حکمران کرپٹ آدمی ہے، اسے اتارو۔ یہ کوئی نہیں کہتا کہ جاہل ہے، اسے اتارو۔ حتیٰ کہ جس کی جہالت ڈگری جعلی ثابت بھی ہو جائے تو وہاں جا کے کہتے ہیں کہ یہ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے نا، اب پبلک کی کورٹ میں آ گیا، پبلک کہتی ہے جناب کوئی مسئلہ ہی نہیں، ہم اسے دوبارہ آپ کے یہاں اسمبلی میں بھیج دیں گے، اور پھر وہ دوبارہ اسمبلی میں چلا جاتا ہے، یا جب اسمبلی میں پہنچ جاتا ہے جو مرضی کرے۔ وہ جاہل آدمی کا یہ حال ہے۔ تو قیادت ہمیشہ عوام سے ابھرتی ہے، قیادت کے اوپر سے نازل ہونے والی چیز نہیں ہے۔ سیدنا مسیح اور مہدی علیہ السلام کے قصے الگ ہیں، باقی دنیا میں قیادت ہمیشہ نیچے کے معاشرے سے اوپر اٹھ کے آیا کرتی ہے۔ تو جب نیچے کے معاشرے میں ہی تعلیم نہیں ہے تو اس سے جو قیادت اوپر اٹھ کے آئے گی اس میں تعلیم کہاں ہوگی؟ اس لیے انسانی اخلاقیات
شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس پہ روشنی ڈالی ہے. اس کی اصل 3 چیزیں. انسانی اخلاقیات میں سب سے پہلے حق ہے، سچائی ہے. جس انسان کو حق اور باطل کی تمیز نہیں نا، وہ انسان کتنے ہی گھرانے والوں کی خدمت کرے اور کتنے ہی اپنے مہمانوں پہ پیسہ خرچ کرے، اس انسان میں اخلاقیات کی بنیاد ہی نہیں ہے. اسے پتہ ہی نہیں کہ اخلاقیات کیا ہوتی ہے. اخلاقیات ان کی بنیاد ہمیشہ حق اور باطل کو ڈفرینشیٹ کرنے میں ہے کہ یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز غلط. گاؤں کے لوگ ہیں، کئی جگہ ہم نے دیکھا، شاید آپ کو بھی کبھی تجربہ ہوا ہو کہ ایک گاؤں میں ہم نے دیکھا کہ جو مریض آتا تھا اس کے لیے سردیوں میں گرم چائے اور گرمیوں میں ٹھنڈا روح افزا کا شربت بھرے ہوئے ہوتے تھے اور پلاتے تھے. مریض کہتے تھے جناب ڈاکٹر صاحب کمال کے آدمی ہیں، اور ڈاکٹر صاحب جب بھی جاؤ سردیوں میں چائے ملتی ہے، یہ ملتی ہے. اور ڈاکٹر کہاں کا تھا، اس سے تو سرے سے کچھ پڑھا ہی نہیں تھا، وہ تو ایسی جعلی مکار آدمی تھا. وہ اخلاقیات اتنے اچھے تھے، بیڈ بڑے اچھے لگے ہوئے تھے، ہر ایک مریض کو لٹا کر ڈرپ لگا دینا کہ اس ڈرپ سے بڑی طاقت آتی ہے، اور پتہ نہیں کون سے انجیکشن اس میں ڈال دینا، اس کا رنگ کبھی سرخ کر دینا، کبھی سبز کر دینا. تو یہ وہ لوگ کہتے تھے بڑا اخلاقیات کا ماہر ہے. اور ظاہر ہے ان بیچاروں نے کیا سوچا، ہمیں خیال آتا تھا کہ اخلاقیات کی جڑ ہی اس میں نہیں ہے. حق اور باطل کو جو آدمی نہ پہچان سکے اور الگ الگ نہ کر سکے، وہ آدمی اخلاقیات کی ابتدا الف بے سے بھی واقف نہیں. اخلاقیات کی دوسری بنیاد خیر ہے، اور خیر کا مطلب ہے غیر کو نفع دینا. بہت بڑی چیز ہے دوسرے کو نفع پہنچانا. اور اس خیر میں اگر ایک چھوٹی سی چیز ایثار جسے کہتے ہیں نا، قربانی، یہ شامل ہو جائے تو آدمی صدیقیت کے مقام تک پہنچ جاتا ہے. خدا کی بندگی میں سب سے بڑا مقام صدیقیت ہے. خدا کی بندگی سے بڑا کوئی مقام نہیں ہے. اور بندگی میں بھی انتہائی عروج پہ پہنچ کے خیر میں ایثار کا مل جانا ہے کہ غیر کے لیے خیر تلاش کرے اور اس میں ایثار بھی شامل کر دے. بڑی آسان مثال ہے، آپ نے بڑی مشہور حدیث ہے سنی ہوگی، صرف اشارہ اس کی طرف کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ مہمان ہے، کوئی اسے اپنے گھر لے جائے. وہ گھر لے گئے، بیوی سے پوچھا کھانے کو، ان کے جی کچھ نہیں ہے، بس ایک آدمی کا کھانا ہے. تو انہوں نے رکھ دیا اور چراغ کی لو مدم کر دی، اور وہ ایسے ہو گئے جیسے وہ کھانا کھا رہے ہیں اس کے ساتھ مل کے، اور وہ ایک ہی آدمی کا کھانا تھا، اسی مہمان کو کھلا دیا. اور اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے بارے میں کہا ہے کہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. اور میرے بندے تو وہ ہیں نہایت ٹاپ کلاس کے بندے وہ ہیں جو دوسروں کی ضرورت پوری کرتے ہیں، ولو کان بہم خصاصہ، اگرچہ اس ضرورت انہیں خود بھی ہوتی ہے. یہاں کیا ہوا، اپنا پیٹ نہیں بھرا، غیر کا پیٹ بھرا مہمان کا، اور مہمان کا پیٹ بھرنے میں بھی ایثار کیا، قربانی دی، ساری رات دونوں بھوکے رہے اور اس کو کھلا دیا. یہ ہے وہ مقام جو صدیقیت کا. اور انسانی اخلاقیات کی تیسری بنیاد حسن ہوتا ہے، جمال. اگر کسی انسان میں خوبصورتی اور بدصورتی پرکھنے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے تو اخلاقیات کی بہت بڑی چیز سے محروم ہے. حسن پرکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے. فرق کیا ہے خیر میں اور حسن میں؟ حسن سے اپنی تسکین ہوتی ہے اور خیر سے غیر کی تسکین ہوتی. تو جب آدمی اپنی تسکین چاہتا ہے حسن سے تمتع، حسن سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور غیر کی تسکین کے لیے، غیر کی خیر کے لیے اس میں خیر میں چلا جاتا ہے. اور خیر میں بھی اگر ایثار شامل ہو جائے تو سبحان اللہ کیا کہنے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں یہ تھا، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ جو اس مقام تک پہنچے ہیں نا، وہ اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس آدمی کو دیکھو غار میں دونوں بیٹھے ہیں. اس آیت کی تشریح اور مفہوم یہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنا غم نہیں ہے کہ کافر یہ غار تک پہنچ گئے ہیں کہ مجھے پکڑ لیا تو کیا ہوگا. اللہ فرماتے ہیں، اس سے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو روتے ہوئے دیکھا، انہیں پریشان دیکھا، لا تحزن ان اللہ معنا، ڈر نہیں ابو بکر، اللہ غم نہ کر ابو بکر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے تو غم اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ اس امانت کو اگر کچھ ہو گیا نا،
میرے ساتھ ہیں، اگر ان کو کچھ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، پھر سارا یہ رسالت اور معاملہ کیسے چلے گا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنا غم نہیں ہے، غم دوسرے کا ہے کہ جو دوسرے ساتھی ہیں ساتھ ان کا کیا ہوگا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اس قدر فنا ہو گئے تھے جیسے انگارہ اور جیسے چنگاری کا کوئی ایک ذرہ برابر حصہ بھی آگ سے الگ نہیں ہوتا، اسی طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ بالکل گم ہو گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ تو غیر کے لیے اتنا ایثار، اتنی قربانی، آپ اندازہ کریں۔ مکہ فتح ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، یہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول کہاں؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا دروازہ کھولا، آگے حضرت کھڑے، بٹھایا کہ حضرت خیریت تھا؟ فرمایا آپ کے والد کو اسلام کی دعوت دینے آیا۔ تو ابن ابی قحافہ، عثمان ابن عامر ان کا نام تھا اصل، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ جو سفید بالکل داڑھی ہے نا، اسے آپ کسی رنگ میں تبدیل کر لیجیے۔ انہوں نے کہا ہو جائے گا۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں، فرمایا ابوبکر کیا روتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے والد کو حاضر ہونا چاہیے تھا، آپ خود تشریف لے آئے ہیں تو یہ میرے لیے بڑی عجیب بات ہونا نہیں ابوبکر، میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں آؤں، تمہارے گھر اس لیے آیا، رو کیوں رہے ہو؟ کہ اللہ کے رسول اگر ابو طالب مسلمان ہو جاتے نا تو زیادہ مجھے خوشی ہوتی بنسبت اپنے باپ، کیونکہ ابو طالب اگر مومن ہوتے تو آپ کا دل میرے والد کی قبولیت اسلام سے زیادہ خوش ہوتا۔ حد ہے قربانی اور اصرار کی کہ اپنے والد سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا خیال آ گیا کہ چچا اگر مسلمان ہو جاتے تو بڑی خوشی ہوتی مجھے زیادہ۔ یہ اصرار اور قربانی ہے۔ تو اس لیے انسانی اخلاقیات میں جب آدمی سمجھ جاتا ہے کہ مجھ پہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ میں نے غیر کا نفع سوچنا ہے اور اس میں ایثار کرنا ہے، یہ مقام اسے صدیقیت تک لے جاتا ہے۔ بہت سے ڈاکٹرز، بہت سے اللہ کے اچھے بندے ہم نے دیکھے، اسے پتا ہے کہ اب 8 گھنٹے سونا ہے، اس کے وجود کہتا ہے میرا مریض ہے یار، چلو کوئی نہیں میں 6 گھنٹے سو لوں گا، اچھا نہیں چلو اس طرح کر لیتے ہیں، اچھا میں تھوڑی دیر اور آپریشن کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، اچھا ڈاکٹر مریض ہے، اچھا 2 بج گئے چلو میں 2:30 بجے تک آ کے دیکھ لوں گا۔ یہ وہ غیر کے نفع کے لیے، بشرطے کہ اس میں پیسہ کمانے کی وہ نیت نہ ہو، اس کی بساؤ کا اللہ معاف کرے یہ بھی ہوتا ہے، اس میں اگر خیر کے لیے کام کرنے کی اور اپنی قربانی دے رہا ہے نا تو یہ آہستہ 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 صدیقیت کے مقام کی طرف چل پڑتا ہے۔ یہ چیز ہے۔ اور تیسری بنیاد جو حسن کی آپ نے کہی، حسن میں ہوتا یہ ہے کہ آدمی اپنی ناگواری کو محدود رکھتا ہے، دوسرے تک نہ پہنچے۔ انسانی اخلاقیات کا کمال یہ ہے کہ آدمی اپنی ناگواری کو دوسرے تک نہیں پہنچنے دیتا۔ اس کی بڑی مثال، اب یہ لوگ کہتے ہیں یہ صوفی اور تصوف اور یہ کیا ہو گیا، ہم کہتے ہیں یار صوفیوں کو کوئی ایک مسئلہ، صرف ایک مسئلہ ایسا بتاؤ جو تصوف میں مسلمہ مسئلہ ہو، صوفی اس کو مانتے ہیں، اپنے پاس سے نہ گھڑ لو، صوفی اسے مانتے ہوں کہ ہمارے ہاں تصوف کی بنیاد ہے اور پھر وہ کتاب و سنت کے خلاف ہو جائے۔ ایسے نہیں ہوتا۔ صوفیہ جتنی تعلیمات انسانی اخلاقیات اور تزکیے کے باب میں دیتے ہیں اس کی اصل کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ تصوف کے اصول میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اصولی بات یہ ہے کہ تمہارے اخلاقیات اتنے اچھے ہونے چاہیے کہ جو چیز آپ کو ناگوار گزر رہی ہے دوسرے کو اس کے اثرات سے محفوظ رکھنا ہے۔ ایک آدمی کو دیکھ کے شدید غصہ آتا ہے کہ اس سے ملنا ہی نہیں، لیکن اپنے آپ پہ قابو پاتا ہے اور وہ 2 گھنٹے بیٹھ کے چلا جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرے آنے سے ناخوش ہوا ہے یا خوش ہوا ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اسے پتا ہوتا ہے کہ اب یہ وقت میرا کام کرنے کا، اب یہ میرا وقت برباد کرے گا، اس کے باوجود معذرت کرتا ہے تو اس شائستگی سے کہ دوسرا مان جاتا ہے کہ ہاں، اور اگر نہیں معذرت کرتا اپنے نفس پہ جبر کر دیتا ہے تو پھر تو اس انسان کے کیا کہنے۔ اس کی اصل پتہ ہے حدیث میں کہاں آئی ہے؟ اس کی اصل حدیث میں آئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ دستک ہوئی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھ سے فرمایا یہ بہت ہی برا آدمی ہے اپنے قبیلے کا، اور دروازہ کھولا، اس کی آؤ بھگت کی، کھانا وانا رکھا، سب چیزیں ہو گئیں،
جب وہ چلا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے میں نے کہا اللہ کے رسول آپ تو کہتے تھے یہ بہت برا ہے. تو فرمایا عائشہ ایسے ہی ہے. پھر اتنی آپ نے اس کے ساتھ خاطر مدارات کی. فرمایا عائشہ میں کیا ایسا برا آدمی بن جاؤں کہ گھر آنے والے کی عزت بھی نہ کروں؟ ہے وہ اپنی جگہ پہ برا، لیکن فی الحال مہمان کی حیثیت سے آیا. جب مہمان کی حیثیت سے آیا تو مہمانوں کا اکرام کریں گے. اس کی پرسنل لائف کچھ بھی ہے، اب جب پرسنل لائف پہ بات ہوگی تو تب بات کریں گے. پرسنل لائف پہ تو بات نہیں نہ ہو رہی، ابھی تو ہمارے پاس مہمان کی حیثیت سے آیا. اس لیے انسانی اخلاقیات میں یہ جو حسن ہے اس کا بڑا مقام ہے. یہ حسن سماعت میں آ جاتا ہے. یہ حدیث لوگ اس پہ عمل نہیں کرتے، اس پہ عمل کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسند احمد میں آتا ہے آپ نے اپنے کانوں کو بچاؤ اس بات سے کہ تم ایسی باتیں سنو جس کی وجہ سے تمہیں پریشانی پیدا ہو. نظر کو بچاتے ہیں کہ نظر کی حفاظت نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں کانوں کی حفاظت ہو جاتی ہے. پتہ ہوتا ہے خاندان میں کہ اگر میں نے یہ بات چھیڑی نا تو اب اس کے بعد پھر سننی پڑے گی. چپ رہے، نہ چھیڑے اس بات کو، درگزر کرے، جانے دے. کیا ضرورت ہے کانوں کو خراب کرنے کی؟ تو جب حسن سماعت آ جاتی ہے تو آدمی ان چیزوں سے بچتا ہے جن سے اس کو پریشانی لاحق. اپنی صلاحیتوں کو اچھے کام میں استعمال کرتا ہے، صلاحیتوں کا غلط استعمال نہیں کرتا. اسی وجہ سے قاعدہ اور کلیہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو بری خبر سنانی ہو اتنی زیادہ اس تک پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے تو صبح کے وقت سنائی جائے. کسی کی موت کی ولیعذ باللہ اطلاع دینی ہے نا، صبح کے وقت دے. اب وہ کچھ کر سکے گا، دل بہل جائے گا، ادھر چلا جائے گا، ادھر چلا جائے گا، میت والے کے گھر چلا جائے گا. وہ ہوئی ہے میت، لیکن بغیر کسی وجہ کے رات کو اطلاع دے گا نا تو اگلے کی رات کی پریشانی، دل خراب ہوگا اس کا. یار اب جاؤں نہ جاؤں، کیا کروں، دوستی ہے، تعلق ہے، نہ جاؤں تو مجبوری ہے، جاؤں تو سارا گھر ڈسٹرب ہوتا ہے، کیا کرے. قاعدہ یہ ہے کہ اور خوشی کی خبر ہے وہ جس وقت بھی سنا دے. اسی لیے تعزیت کی بات آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس 3 دن، سوائے اس کے کہ تم سفر میں ہو اور واپس آؤ، تعزیت کے 3 دن. اور غمی کی بات ہے، موت کی بات ہے، فرمایا جس نے جنازہ پڑھ لیا اس کے لیے کوئی تعزیت نہیں، واپس جاؤ گھر، مت جا کے زخموں کو کرے دو. اس کی جنازہ پڑھ لیا، اس کا حق ادا ہو گیا، بس اپنے گھر کو جاؤ. اور خوشی 10 سال بعد بھی آتا ہے تو مبارکباد دیتا ہے کہ اچھا مبارک ہو، ماشاءاللہ آپ کی اولاد، میں تو 10 سال پہلے 10-20 سال بعد آ جا ملا ہوں، اچھا وہاں جا بھتیجا فلانا ایسا فلانا، اچھا ماشاءاللہ اتنا کاروبار ہو گیا، مبارک ہو. وہ مبارکباد جو 10 سال پہلے دینی تھی اب بھی تازہ ہے اور زندہ ہے، اس وقت مبارکباد اس کو دو. اس لیے کہ خوشی میں اضافہ ہے. حسن نظر ہے، انسانی اخلاقیات کا حصہ ہے. منع کر دیا کہ دیکھو کوئی ایسی چیز سامنے نہیں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے نظر کے ذریعے دماغ میں غلط خیالات پیدا ہوں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک مقدمہ آیا اور حنفی فقہا نے فتویٰ بھی اسی پہ دیا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ فلاں آدمی نے ایک جانور کے ساتھ ایسی غلط حرکت کی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے بلایا، اس پہ تعزیر جاری فرمائی، اسے سزا دی اور فرمایا اس جانور کی قیمت ادا کرو، اور اسے ذبح کروایا اور ذبح کرا کے کہا اس کا گوشت جلا لو. ذبح اس لیے کروا دیا کہ وہ جانور اگر رہتا نہ وہاں تو برائی کی علامت بنتا. ہر کوئی بتاتا کہ یہ وہ جانور ہے جی جس کے ساتھ ایسے کیا گیا، یہ وہ جانور ہے، یہ وہ جانور ہے. تو معاشرے میں فساد اور برائی پھیلتی، لوگوں کے ذہن خراب ہوتے. گوشت حلال تھا، جائز تھا، کھا لیتے لوگ. جلوہ اس لیے دیا، اس کی حکمت یہ تھی کہ لوگ کراہت کا نہیں جی چاہتا کسی آدمی کا کھانے. کوئی کیسے کھا لیتا، کہتا چھوڑو یار گوشت اور بہت ہے، کھا لیں گے، نہ کھائیں تو کوئی فاقے تھوڑی لگ جائیں گے، اس جانور کا گوشت نہیں کھانا، اس کو جلا دیا. کیونکہ وہ چیزیں جو برائی کی علامات بن جاتی ہیں ان علامات کو محو کر دیا جائے، مٹا دیا جائے تاکہ لوگوں کا ذہن خراب نہ ہو.
انسان سب کچھ وہ ہے جو کچھ وہ سوچتا ہے۔ شریعت کا نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے کہ وہ کہتی ہے فکر کو برباد نہ کرو، فکر کا تحفظ، فکر کی حفاظت۔ تو انسانی اخلاقیات میں حسن بہت بڑا مقام رکھتا ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ساتھ زندگی ساری بسر کرنی ہے، اگر ممکن ہو تو تم اسے دیکھ لو اور تمہیں بھی دیکھ لو، ایسے نہ ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا رشتہ فرمایا، اچھا فلاں جگہ ہوا ہے؟ ان کا جی۔ اب نے تمہیں پتہ ہے کہ اس قبیلے میں جو خواتین ہیں نا، ان کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہوتی، گھومی ہوئی ہوتی ہیں، تو ان کا اللہ کے تم نے دیکھ لیا تھا، اطمینان کر لیا؟ ان کا اللہ کے رسول مجھے مناسب لگا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ باہمی تعلقات ہیں، یہ وہ چیزیں حسن، انسانی حسن، بولنے میں، کلام میں، اماں کو یہ کہہ دینا، اور دوسرا کہتا ہے والدہ صاحبہ سے عرض کر دیجیے گا۔ اماں کو کہنا کھانا بھجوا دے، بھوک لگ رہی، دوسرا کہتا ہے والدہ صاحبہ سے کہیے گا بہت بھوک لگ رہی، ایک چپاتی ڈال دیں، مہربانی ہوگی۔ ہے دونوں باتیں بالکل ایک ہی، لیکن بولنے کا انداز، جملے کا انتخاب، الفاظ کا انتخاب، شریعت انسانی اخلاقیات کی ان تینوں بنیادوں کو کہتی ہے کہ یہ تین بنیادیں، ان تینوں کی حفاظت کرتی ہیں، خیر اور یہ کیا؟ اچھا، انسانی اخلاقیات میں تینوں بنیادوں کی حفاظت کرتی ہیں، حق اور باطل میں تمیز کرنا، خیر اور شر۔ اسی لیے افلاطون نے اتنا بڑا جملہ کہا ہے، کمال کی بات کی۔ پوری کتاب ایک جملے پہ لکھی جا سکتی ہے، یہ افلاطون کی سقراط۔ ابھی تو بڑی تحقیق باقی ہے، ممکن ہے کبھی کھدائیاں ہوں، کبھی ان کی باتیں اور نکلیں، سامنے آئیں، مگر اتنی حکمت ہے ان کے کلام میں کہ کچھ شبہ گزرتا ہے کہ کہیں اپنے زمانے کے انبیاء علیہ السلام میں سے تو نہیں۔ اتنی بڑی اس نے بات کی، اس نے کہا وجود میں خیر ہے، اور اس کی ٹکر کی بات مسلمانوں میں ابن عربی رحمۃ اللہ کی، ابن عربی رحمۃ اللہ کا عدم شر، نہ ہونا شر ہے، اور وجود میں خیر ہے۔ یہ دونوں جملے ایک دوسرے کو پورا کرتے ہیں، کمال کی باتیں ان لوگوں نے کی ہیں۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ انسانی اخلاقیات جو ہیں یہ سارے دین کا بھی اصل ہے اور دنیا کا بھی اصل ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے اعمال جو ہیں اور اس کے اخلاقیات نفس پر آ کر اثر انداز ہوتے ہیں، اور نفس کیا ہے؟ وہ انسان کی طبیعت ہے، اور طبیعت کے ساتھ جب اس کی عقل مل جاتی ہے تو نفس تشکیل پا جاتا ہے، اب وہی اس پہ حکمرانی کرتی ہے کہ یہ کام کرتا ہے یا نہیں کرنا۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے کہا کہ دیکھو وَلَمْ يَحْتَجْ إِلَىٰ رُوَيَّةٍ وَتَجَشُّمٍ دَاعِيَةً فَلَا جَرَمَ أَنَّ النَّفْسَ تَعَصَّبَتْ مِنْهُ۔ انسان جب کوئی کام کرتا ہے، بار بار کرتا ہے، اس کا نفس عادی ہو جاتا ہے، اور غور اور فکر اور ارادے کی ضرورت نہیں رہتی، تو پھر وہ مقام آ جاتا ہے کہ نفس اس عمل سے متاثر ہوا ہے اور نفس نے اس عمل کا رنگ قبول کر لیا ہے۔ رنگ قبول کرنا کیا ہوتا ہے؟ رنگ اصل میں انفرادیت کو ظاہر کرتا ہے، رنگ امتیاز کو ظاہر کرتا ہے۔ سرخ رنگ کر دیا، سرخ رنگ کا پتھر لگا دیا، پتہ چلا کہ یہاں پہ کوئی خطرہ ہے، سرخ رنگ کا پتھر انہوں نے اس لیے لگا دیا ہے۔ رنگ حقیقت ہے، رنگ شناخت کا کام کرتا ہے، سارے 100 لفظوں کی ایک رنگ شناخت کا کام، اس لیے اللہ کہتا ہے صبغۃ اللہ، اور اللہ کا رنگ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور لوگوں اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہو سکتا ہے؟ یعنی جب آدمی اللہ کے کام کرتا رہے گا تو اس انسان پر سر سے پاؤں تک ایک رنگ آنا شروع ہو جائے گا، ایک نور آنا شروع ہو جائے گا، دور سے دیکھ کے لوگ پہچان سکیں گے کہ یار اس شخص کی شرافت، اس کی سادگی دیکھو، اس کی بڑائی دیکھو، یہ بظاہر بڑا شریف آدمی معلوم ہوتا ہے۔ وہ رنگ جو اللہ کا چڑھتا ہے نا، وہ بہت بڑی چیز۔ اسی لیے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا جان، یحییٰ علیہ السلام یہ جسے عیسائی جان کہتے ہیں، ہمارے یہاں ان کا نام یحییٰ۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا اتنا بڑا مقام جو عیسائیت میں ہے نا، اس لیے کہ بچوں کو بپتسمہ دے دیتے تھے، رنگ چڑھا دیتے تھے۔ اب تک
یہ آرتھوڈاکس جو ہیں ان کے یہاں رنگ چڑھایا جاتا ہے، وہ رنگ جو پھینکتے ہیں تو وہ اس کی شناخت بن جاتی ہے۔ انسان پہ معاذ اللہ استغفر اللہ شیطان کا رنگ چڑھ جائے، آدمی دیکھتے ہی پتہ چلتا ہے کہ اس کی چال ڈھال بتاتی ہے کیا۔ قرآن اسی لیے اس پہ زور دیتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو یمشون علی الارض ھودا، وہ زمین پہ بڑے وقار کے ساتھ چلتے ہیں، چال ڈھال بتاتی ہے۔ حالانکہ انسان سارے ہی چلتے ہیں، لیکن خدا کہتا ہے جو میرے بندے ہیں وہ زمین پہ بڑے وقار کے ساتھ چلتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ایک جوتا پہنا ہوا ہے، اب حسن دیکھیں نا، ایک جوتا پہنا ہوا ہے، ایک جوتا اتار کے جا رہا تھا کسی کام کے لیے، آپ نے فرمایا ارے کیا کرتے ہو، یا دونوں جوتے پہن لو یا دونوں اتار لو۔ ناگوار گزرانا کہ یہ کیا طریقہ ہے؟ ایک آدمی آیا ہاتھ بڑھایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹ گئے، اس کا اللہ کے رسول آپ ہاتھ مسافہ فرمایا، میں سمجھا کوئی جن آ گیا ہے۔ فرمایا یہ کیا کیا ہوا ہے تم نے بالوں کو، داڑھی الجھی ہوئی ہے، سب کے بال الجھے ہوئے ہیں، پیسے نکال کے دے، فرمایا یہ لے اور کنگھی خرید لے۔ اس کا اللہ کے رسول میرے پاس پیسے ہیں۔ فرمایا پھر اللہ جب تم پہ کوئی انعام کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس انعام کا اثر اپنے بندے میں دیکھے۔ اللہ نے اگر انعام کیا ہے تو پھر تم کنگھی کرو بالوں۔ اللہ کا رنگ ہے، اللہ کہتا ہے من احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہے لوگوں؟ تو اللہ کا رنگ جب چڑھتا ہے وہ آدمی بغیر بولے یہ پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ میں تمہارے لیے خیر، میں تمہارے لیے امن، مجھ سے سوائے خیر کے اور کوئی کام سرزد ہی نہیں ہوتا۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس ساری چیز کو یہاں بیان کیا ہے، انشاءاللہ آئندہ مزید بات